راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیوں، ایک تو ہے کہ اللہ کی سنت اور ایک ہے اللہ کی قدرت. اللہ کی قدرت کچھ اور ہے اور اللہ کی سنت کچھ اور ہے. دنیا کا سارا نظام اللہ کی قدرت سے ہی چلتا ہے ایسا نہیں ہے، اللہ کی سنت سے بھی چلتا ہے. اللہ کی قدرت اس کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک سمندر میں ایک مچھلی ہے، اس کا نام بلو ویل، کیا ہے؟ ویل ویل ایک مچھلی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا روزانہ 200 پاؤنڈ وزن بڑھتا ہے. کتنا بڑھتا ہے؟ 200 پاؤنڈ وزن اس کا بڑھتا ہے. تو کھاتی کتنی ہوگی وہ؟ جس مچھلی کا وزن روزانہ 200 پاؤنڈ بڑھتا ہو تو اس کی خوراک کتنی ہوگی؟ میرے خیال میں سمندر کے چاروں طرف اس کی کھیتی ہوگی، فیکٹریاں ہوں گی اور دکانیں ہوں گی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. نہیں، کچھ نہیں. لیکن اللہ پاک اس کی روزی بھی دے رہے ہیں اور اس حساب سے یہ اپنی فطری اعتبار سے یہ مچھلی روزانہ اس کے وزن میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور زندگی گزار رہی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ انسان انسان کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، دل دماغ دیا ہے، اس کو استعمال کرے اور اپنی مقدر کی روزی حاصل کرے. یہ اللہ کی سنت ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ کی قدرت وہاں ہے اور اللہ کی سنت یہاں ہے. اور اللہ کو اپنی سنت بہت پسند ہے. اللہ کو اپنی سنت بہت پسند ہے. روایتوں میں، واقعات میں ایک بات لکھی ہے، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ روزی روٹی کے لیے کہیں باہر جانا چاہتے تھے، کسب حلال کے لیے باہر جانا چاہتے تھے. تو دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات کر کے روانہ ہو گئے اور کچھ ہی دن نہیں گزرے تھے کہ واپس آئے. تو ایک بزرگ نے کہا کہ بھائی تم گئے تھے، واپس کیوں آئے؟ گئے تھے، واپس کیوں آئے؟ تو کہنے لگے، شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں چلا تو تھا، لیکن دوران سفر میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے اور وہ چڑیا کے پروں سے وہ معذور ہے، وہ اڑ نہیں سکتی.
میں نے دیکھا کہ وہ چڑیا کے پاس ایک دوسری چڑیا دانا لے کر آ رہی ہے، اس کے منہ میں رکھ کر وہ چڑیا جا رہی ہے۔ وہ چڑیا کچھ نہیں کر سکتی تھی، ایک دوسری چڑیا دانا لے کر آ رہی ہے، اس کے سامنے ڈال کر وہ چڑیا جا رہی ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو خالق اور جو مالک ایک معذور چڑیا کو اس کی روزی اس تک پہنچا سکتا ہے تو بھلا مجھے کیوں نہیں پہنچائے گا؟ یہ سوچ کر میں واپس آیا، یہ سوچ کر میں واپس آیا۔ عام طور پر بعض مرتبہ ہمارے ساتھی یہ مثالیں دیتے ہیں، جیسے میں مچھلی کی مثال دیا، یہ مثال دیا، تو یہ مثال دیتے ہیں، اچھی بات ہے، غلط بات نہیں ہے۔ تو جن بزرگ کے سامنے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، معذور کو اپنی زندگی کے گزارنے کا نمونہ کیوں بنا رہے ہو تم؟ معذور کو اپنی زندگی گزارنے کا نمونہ کیوں بنا رہے ہو؟ اپنے آپ کو طاقتور انسان کی زندگی کا نمونہ بناؤ، ایک معذور چڑیا کو زندگی کا نمونہ بنا رہے ہو۔ محنت مزدوری کرو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، کماؤ، کھاؤ اور کھلاؤ، اس کو اپنی زندگی کا نمونہ بناؤ، بجائے اس کے کہ آپ ایک معذور چڑیا کو اپنی زندگی کے گزارنے کا نمونہ بناتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم اللہ کی قدرت پر بھی ہمارا یقین 100% ہو اور اللہ کی سنت کو بھی ہم سمجھ رہے ہوں۔ میں اس وقت یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہمارے حالات کے پیش نظر کر رہا ہوں۔ مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ دنیا کے کمانے میں پیچھے ہیں یا کاہل اور سست ہیں، ان ساری چیزوں کی وجہ سے نہیں، حالات کے پیش نظر یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کی جا رہی ہیں۔ حضرت تھانوی کی کتاب ہے حیات المسلمین، اور جس میں ساری حدیثوں کو نقل کیا، مختلف ابواب، لگ بھگ 25 ابواب اس میں حضرت تھانوی نے نقل کی ہے۔ اس میں ایک روایت ہے، اس روایت کے راوی جو ہیں مقدام بن مادی کرب، مقدام بن مادی کرب، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں انسان کو روپیہ ہی کام دے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کو روپیہ ہی کام دے گا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ میں میری طرف سے کہتا تو آپ کہہ سکتے تھے کیا بات کر رہے ہیں مولانا، یہ حضور کا فرمان ہے اور مشکات کے حوالے سے حضرت تھانوی نے نقل کیا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے 4 چیزیں ہیں: جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت اور ایمان کی حفاظت۔ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، آبرو عزت کی حفاظت اور ایمان کی حفاظت۔ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس زمانے میں ان 4 چیزوں کی حفاظت کے لیے آدمی کے پاس روپیے اور پیسے کی سخت ضرورت ہے۔ روپیے پیسے کی سخت ضرورت ہے۔ جان بھی اللہ کی امانت، مال بھی اللہ کی امانت، عزت بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت، اور ایمان تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں، اس کی حفاظت، یہ ساری چیزوں کی حفاظت میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ اور اس حفاظت کے لیے جہاں اور چیزوں اور وسائل اور اسباب کی ضرورت ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ آئے گا کہ جس کے اندر ان ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے اس کی ضرورت پڑے گی، اس کی بھی ضرورت پڑے گی۔ مثال مجھے دینے کی ضرورت نہیں، مثال
بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال دی جائے تو بیٹھنے والے مجمع میں ہی سے کسی کا ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ٹارگٹ ہمیں بنا رہے ہیں، تو مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ آج کے زمانے میں آبرو کی حفاظت کے لیے بھی، جان کی حفاظت کے لیے بھی، اور مال کی حفاظت کے لیے بھی، اور ان تینوں چیزوں سے زیادہ اہم چیز، بہت اہم چیز، بہت اہم چیز ایمان ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے بھی انسان کے پاس اپنی حلال کمائی کا کچھ نہ کچھ سرمایہ محفوظ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس پر زیادہ اور مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اشارہ ہے، اشارہ۔ حضور علیہ السلام کی ایک روایت ہے، حضور کی روایت نہیں، اثر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اثر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی سے بہت نفرت کرتا ہوں جو نہ دین کے کام کا ہے نہ دنیا کے کام کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں جو نہ دین کے کام کا ہے نہ دنیا کے کام کا ہے، نہ دین کا کام کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ روایت میں دنیا کے کام کا تذکرہ ہے۔ آدمی کو اپنے ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد دنیا کے کام میں لگنا ضروری ہے، لگنا ضروری ہے۔ اور جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، حضرت تھانوی نے اس میں یہ لکھی ہے بات ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کا ذمہ دار خود اللہ ہے، خود اللہ ہے۔ دین کا کام کرنے والوں کا ذمہ دار خود اللہ ہے۔ تو جو دین کا کام نہیں کر رہے تو جتنی ضروری عبادات ہیں ان عبادتوں سے فارغ ہو کر ان کو اپنے آپ کو دنیا کی ضرورتوں کے حاصل پوری کرنے کے لیے حلال کمائی اور حلال روزی حاصل کرنے کی طرف دوڑ و دھوپ کرنا، کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک بات درمیان میں دوستوں اور بزرگوں، یہ بات ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو پیٹ ہے، پیٹ انسان کا، یہ صرف دنیا کی زندگی تک ہمارے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ پیٹ ہمارے ساتھ قبر تک بھی ہے، قبر میں بھی ہے، میدان محشر میں بھی ہے، اور میدان محشر کے بعد بھی ہے۔ یہ پیٹ ہمارا، اس کی ضرورتیں جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، یہ پیٹ ہمارے ساتھ قبر تک بھی ہے، قبر میں بھی ہے، میدان محشر میں بھی ہے، اور پھر جنت میں اور جہنم میں بھی ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ لوگوں اس پیٹ کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اس طریقے کو اختیار کرو کہ جس طریقے کے اختیار کرنے پر تمہارا پیٹ دنیا میں بھی بھرے، قبر میں بھی بھرے، میدان محشر میں بھی بھرے، اور جنت اور جنت میں بھی تمہارا پیٹ بھرے، وہ طریقہ اختیار کرو۔ یہ پیٹ البتہ تمہارے ساتھ یہاں بھی ہے، وہاں بھی رہے گا، اس کی ضرورتیں یہاں بھی ہیں، وہاں بھی رہیں گی۔ اس سلسلے میں عقل مند آدمی وہ ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کرے کہ یہاں بھی اس کی ضرورتیں پوری ہو اور بعد کی زندگی میں بھی اس کی ضرورتیں پوری ہو۔ وہ آدمی کہ جس نے بدرجہ عتم دنیا کی ضرورتوں کو، پیٹ کی ضرورتوں کو تو پورا کرنے کی انت تک کوشش کی، لیکن موت کے بعد کی زندگی میں اس پیٹ کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا کوئی راستہ اس نے اختیار نہیں کیا تو نادان ہے اور بیوقوف ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اثر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ روایت بھی حیات المسلمین میں موجود ہے۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارا مال کو ضائع کرنا اللہ کو ناپسند ہے، تمہارا مال کو ضائع کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ مال کو ضائع کرنا کیا مطلب؟
जायज जरूरतों के अलावा किसी और जगह अपनी जरूरतों को इसराफ या जायज जरूरतों में इसराफ और फजूल खर्ची के साथ, जायज जरूरतों के अलावा किसी भी जगह पर और जायज जरूरतों में एतदाल से हटकर इसराफ और फजूल खर्ची के साथ खर्च करना, ये भी माल का जाया करना है, ये भी माल का जाया करना है और ये अल्लाह को नापसंद है। ये चीज अल्लाह को नापसंद है। ये मैंने चंद इशारे आप हजरात की खिदमत में रखे हैं मौजूदा हालात के पेश नज़र। अल्लाह करे कि मैं भी और आप भी तमाम हजरात इसको समझें और क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्या जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, अपनी ज़ात के एतबार से, अपने घर बार के एतबार से, मुआशरे और समाज के एतबार से इसको समझने की कोशिश करें। बाकी उलमा ने ये बात लिखी है, तंगदस्ती के कुछ असबाब 15 असबाब नकल किए हैं। दुनिया में जो इंसान तंगदस्ती में मुब्तला होता है उसके भी कुछ असबाब हैं। ये तो कैसे जिंदगी गुजारना, क्या होता है क्या नहीं होता, इसको मैंने हल्का से आप हजरात की खिदमत में रखा कि वो असबाब की जिसकी वजह से इंसान तंगदस्ती में मुब्तला होता है, उनमें से एक सबब यह है कि मेहमान को मेजबान बोझ समझे। मेहमान को मुसलमान, ये पिछले जुमा भी आप हजरत की खिदमत में रखा था मैंने, मेहमान को बोझ समझना, उलमा ने यह बात लिखी है, ये इतना बुरा अमल है कि जिसकी वजह से उसकी रोजी तंग हो जाती है, उसकी रोजी तंग हो जाती है। दूसरी चीज जो उलमा ने लिखी है कि मस्जिद में दुनिया की बातें करना, मस्जिद में आकर दुनिया की बातें करना, अल्लाह मुझे भी आपको भी सबको समझने की तौफीक दे। मस्जिद में दुनिया की बातें करना कुरान हदीस की रोशनी में ये ऐसा बुरा अमल है कि जिसकी वजह से इंसान की रोजी तंग हो जाती है, रोजी तंग हो जाती है। और रोजी जब तंग हो जाती है तो वो खुदा को खुदा समझने के बजाय इंसानों को खुदा समझने लगता है। खुदा को खुदा समझने के बजाय इंसानों को खुदा समझने लगता है। वो कैसे? जिसकी रोजी चल रही थी और इस बुरे अमल की वजह से रोजी तंग हो गई, तो हम जैसे कमजोर ईमान वालों के जहन में बात पैदा होती है कि किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है जिसकी वजह से मेरी रोजी तंग हो गई है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये इंसानों को खुदा समझने के मुतरादिफ है, ये इंसानों को खुदा समझने के हम माना है। यानी उसने खुदा को खुदा नहीं समझा, किसी इंसान को खुदा समझा और यह समझा कि मेरी रोजी का तंग करना और मुझे मेरी रोजी को फराखी के साथ देना, ये किसी न किसी इंसान के अमल को इसमें दखल है, किसी न किसी इंसान के अमल को दखल है। इंसान के अमल को दखल समझना यही तो खुदाई है। ये बहुत बड़ा मसला है। तो फरमाया कि मस्जिद में दुनिया की गुफ्तगू करना इंसान की जिंदगी के माईशत को तंग करने के असबाब में से एक सबब है। तीसरी चीज, अब बहुत सारे लोग हमारे वो समझेंगे कि भाई न रहे बांस न बजे बांसुरी, न मस्जिद में जाना और मस्जिद में दुनिया की बात करने से बेहतर है कि मस्जिद में जाने का छोड़ दो, न बात करने का मसला न ये बला में मुब्तला होने का मसला। तो ये हमारे जैसे कम फहम लोग ऐसी सोच रखते हैं। उसके लिए तीसरे नंबर पर उलमा ने यह बात लिखी, नमाज का कज़ा करना ये भी एक सबब है और सबब में बहुत बड़ा सबब है। इंसान की रोजी के तंग होने में जो असबाब उलमा ने 15 लिखे हैं, उनमें एक सबब कौन सा है? नमाज का कज़ा करना। नमाज का कज़ा करना एक सबब है, बहुत बड़ा सबब है।
اس وقت عام طور پر جس سبب کے اندر ہم اور آپ مبتلا ہیں، جو 15 اسباب لکھے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ سبب میں جو مبتلا ہیں وہ نماز کے قضا کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے حل کیے بغیر آدمی اپنی معیشت کو بہتر بنانے کی چاہے وہ لاکھ کوششیں کرتا رہے، اس کی معیشت اچھی ہونا مشکل سے مشکل ہے۔ 14 سبب علماء نے لکھا ہے کہ گانے بجانے کے میں مشغول ہونا، گانا سننا یا بجانے کے کاموں میں مصروف رہنا، جس کے لیے آج کل ہر فرد کے پاس موبائل ہے۔ ان موبائلوں میں جو فحش گانے ہوتے ہیں، یہ چیز بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کی روزی تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ 5واں سبب علماء نے یہ لکھا ہے اہل و عیال سے گاہے بگاہے لڑنا اور جھگڑنا، لڑنا اور جھگڑنا، یہ بھی کیا کہتے ہیں، روزی کو تنگ کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے اور سماج کا کوئی گھر اس سے پاک ہو تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ تیسری چھٹی چیز علماء نے ان 16 چیزوں 15 چیزوں میں سے چھٹی چیز لکھی ہے کہ ہاتھ دھوئے بغیر اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا، ہاتھ دھوئے بغیر اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا، یہ بھی عمل ایسا ہے کہ اس کی روزی اللہ پاک اس کی تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار مدینہ محمد عربی، کمانا تو ہے لیکن خرچ کرنا کیسے کرنا، اس سلسلے میں ایک سمجھانے کے لیے اپنی ضرورتوں میں کتنا خرچ کرنا، کیسے کرنا، یہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک روایت پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اکثر شبیعا فی الدنیا اکثر جوعا فی الآخرہ، جو دنیا میں خوب پیٹ بھرتا ہے کل قیامت کے دن وہ بھوکا رہے گا، جو دنیا میں پیٹ بھرا ہے وہ آخرت میں بھوکا، جو دنیا میں بھوکا ہے وہ آخرت میں پیٹ بھرا رہے گا۔ یہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کفایت شاری اعتدال کے ساتھ اور کم سے کم میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا اور اپنی کمائی کے ذریعے سے مسلمانوں کو، اسلام کو، قسمہ پرسی میں زندگی گزارنے والوں کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے اپنی جان کو بھی اور اپنے مال کو بھی اور اپنی صلاحیتوں کو لگانا۔ اور آج کی اس گئے گزرے زمانے کے اندر جبکہ چاروں طرف سے مسلمانوں پر مختلف ایک اور دو نہیں سینکڑوں قسم کے حالات سے مسلمان اس وقت دوچار ہے، ان حالات میں تو ہم سب کی سوچ اور ہم سب کی فکر یہی ہونی چاہیے کہ ہماری جان کسی کے کام آ جائے، ہمارا مال کسی کے کام آ جائے، ہماری صلاحیت کسی کے کام آ جائے، اور ان سارے انسانوں کی صلاحیتوں اور سارے مسلمانوں کی صلاحیتوں سے ملک کو استحکام اور ملک کو مضبوطی ملے اور ملک کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم ہو اور ہر ایک کو چین و سکون ملے۔ اس کے لیے ہماری صلاحیتیں بھی لگیں، ہماری جان و مال بھی لگے۔ اللہ کرے کہ یہ مختصر سی اور بہت ہی اہم، اس میں میری کوئی بات نہیں ہے، جو بھی بات میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ اس بات کو دہرا کر بات کو ختم کرتا ہوں، یقیناً سب لوگ کاروبار میں اپنی ضرورتوں کو جائز طریقے پر پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں مزید اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پیٹ صرف موت تک ہمارے ساتھ وابستہ نہیں ہے، قبر میں بھی یہ پیٹ رہے گا، میدان محشر میں بھی یہ پیٹ رہے گا اور جنت میں جانے کے بعد بھی یہ پیٹ رہے گا۔ لیکن اس پیٹ کی وہاں کی ضرورتیں آج ہی ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ
کہ جس طریقے کا اختیار کرنے پر دنیا میں بھی حلال طریقے پر ہماری روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو، قبر میں بھی ہماری روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو، میدان محشر میں بھی حل ہو اور جنت میں بھی حل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔